السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ڈرامے سن میرے دل کی آنے والی قسط کی، جس میں صدف جو ہے وہ عمار کو فون کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ بازی پلٹ گئی ہے، اور اس نے آ کر رشتے کی بات کی اور امی نے ہاں کر دی اور شادی کی تاریخ بھی دے لی ہے۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ صدف جو ہے رمشا جو ہے وہ عمار سے کہتی ہے کہ وہ تم دونوں کو پھنسا رہا ہے اور جال پھینک رہا ہے، اور وہ جب تم دونوں اس کی تعریفیں کیے جا رہے ہو اور تم دونوں اس سے متاثر ہو رہے ہو، اور پھر جب وہ تم دونوں کا شکار کرے گا اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ شکار کس کا کرے گا۔ عمار صدف سے کہتا ہے کہ وہ اس کا تیر نشانے پر بیٹھا ہے، تو صدف اس کے جواب میں کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم اس کے ہر کام کو غلط ہی سمجھیں گے اور اس کو ہمیشہ برا ہی کہیں گے اور اسے نفرت ہی کریں گے۔ لیکن میں تمہیں بتا دوں عمار کہ میں اس سے نفرت نہیں کرتی، اور یہ کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر عمار کی اور صدف کی شادی کی تقریبات شروع ہو جاتی ہیں۔ سن میرے دل کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ عمار جو کہ رشتے کے لیے آنے والا تھا، لیکن صدف اس کو فون کر کے کہتی ہے کہ تم ساتھ اپنے کسی بزرگ کو، کسی رشتہ دار کو لے کر آنا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو کوئی قریبی رشتہ دار ایسا ہے ہی نہیں، اور جو ہیں ان کے ساتھ میرے خاندانی جھگڑے چل رہے ہیں، تو اس لیے میں تو کسی کو ساتھ نہیں لا سکتا۔ تو صدف غصے میں کہتی ہے تو پھر مت آنا، اور وہ اس کی بات کو سچ سمجھ لیتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ بجائے یہ کہ وہ تیار ہو کر ان کے گھر جانے کے، وہ کسی پارٹی میں چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کر وہ اپنا وہ غم غلط کرنے کے لیے وہاں تھوڑا سا شراب بھی لیتا ہے۔ اب رمشا جو کہ ہر وقت ہر کسی کے مسائل میں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور جس کے بھی کان بھرنے ہوں اور ادھر سے بات ادھر کرنی ہو، وہاں پر رمشا موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ رمشا اس سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت، تو تمہیں تو آج صدف کے گھر ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ پھر اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ ساری بات ہوئی ہے اور میں کیسے جاتا اس کے گھر۔ تو وہ اس کو سمجھا بجھا کر وہ پھر جب تھوڑا اس کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے فون پہ بہت ساری کالیں آئی ہوتی ہیں صدف کی، تو وہ پھر پریشان ہوتا ہے اور پھر جاتا ہے صدف کے گھر، تو ظاہر ہے آدھی رات ہو چکی ہے اور صدف اپنا دروازہ نہیں کھولتی اور اس کو واپس بھیج دیتی ہے۔ اب ادھر بلال عبداللہ سے بھی رمشا کی بات ہوتی ہے، اور وہ رمشا اس کو کہتی ہے کہ میں نے کل آپ سے کچھ باتیں ایسی کی ہیں اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو کہیں برا تو نہیں لگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، برا تو مجھے لگا تھا، لیکن اب میں تمہاری ہی باتیں سوچ رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے تو کیا خیال ہے میں آ جاؤں، اور پھر وہ اس کو انوائٹ کر لیتا ہے کہ آ جاؤ ڈنر کرتے ہیں ایک ساتھ، اور وہ باتیں ساری صدف کے بارے میں ہی کرتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ وہ آج رشتے کے لیے گیا ہے اور کیا آپ اس کی شادی میں شامل ہوگے۔ تو وہ کہتا ہے کہ شادی ہو جائے گی تو اچھا ہے، میرے دل سے یہ بوجھ اتر جائے گا اور میں مطمئن ہو جاؤں گا، اور میں 2-4 دن میں واپس جا رہا ہوں ملیشیا۔ تو رمشا جو ہے وہ مایوس سی ہو جاتی ہے کہ میں نے تو اس دن کافی کوشش کی تھی کہ یہ اس کی توجہ میں اپنی طرف مبذول کروا لوں۔ تو کہتی ہے کہ آپ نے شاید میری باتیں سنی نہیں، غور سے نہیں سنی، اور بس سنی کر دی ہیں۔ تو اس پہ وہ کہتا ہے کہ اس کی ایک دفعہ شادی ہو جائے اور میں اس کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں اور میں اپنا ضمیر بھی میرا مطمئن ہو جائے، تو پھر میں ضرور تمہاری باتوں پر غور کروں گا اور چٹکی میں تمہاری باتیں سن لوں گا اور سمجھ لوں گا۔ تو جو جال پھینکنا چاہ رہی ہے رمشا، وہ ابھی تک تو بلال عبداللہ اس میں آنے والا نہیں ہے، اور ابھی تک اس کی پوری توجہ جو ہے وہ اس طرف ہی ہے کہ وہ صدف اور عمار کی شادی کروا دے۔ اور پھر جب اس کو رمشا سے پتہ چلتا ہے کہ عمار جو ہے وہ رشتے کے لیے نہیں جا سکا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اکیلا نہیں جا سکتا، کیونکہ صدف نے اس کو شرط رکھ دی ہے کہ وہ کسی کو لے کر آئے اپنے ساتھ۔
تو اب بلال عبداللہ جو ہے وہ تو پوری طرح سے اور چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے سارے معاملات طے ہو جائیں. وہ خود ہی سارے تحائف لے کر پھول اور اپنے گارڈ وارڈ لے کر سب پہنچ جاتا ہے صدف کے گھر. اب وہ اس سے رشتہ مانگے گا، ماں سے اس کے لیے رشتہ مانگے گا، اور پھر ان کی شادی کی تیاریوں میں بھی بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ حصہ لے گا. بڑی ہی اب کافی دلچسپ یہ اس کی کہانی ہو گئی ہے کہ وہ ایک طرف تو اس کو پسند کرتا تھا، اور وہ ساتھ یہ کہتا بھی ہے کہ جب سب کو پتہ چلے گا تو میرے لیے کافی شرمندگی کی یہ وجہ ہوگی کہ میرے دفتر میں کام کرتی تھی اور میرا اتنا نام ہے، اور میں ایک تو یہ کہ میں کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور پھر جب میں نے اس سے شادی کی بات کی تو اس نے انکار کر دیا، مجھے انکار کر دیا. اور اس کو اس بات کی بھی حیرت ہے، لیکن وہ پھر اس نے اس چیز کو نیگیٹیولی نہیں لیا ہے، بلکہ وہ اب ساتھ دینا چاہ رہا ہے، اور اس نے عمار کو بھی اچھی ملازمت دے دی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ عمار جو ہے وہ یہ دونوں ایک اچھی سیٹل لائف گزارے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ سب کچھ سلسلہ کیسے چلتا ہے. اور رمشا کا کردار جو ہے وہ کافی حد تک ایک پیچیدہ سا کردار بن گیا ہے. وہ کبھی نیگیٹیو ہو جاتی ہے، کبھی وہ ساتھ دینے لگتی ہے، کبھی وہ جس کی ایک کی برائی دوسرے سے اور دوسرے کی برائی پہلے سے کرتی ہے. تو اس کا کردار ابھی تک جو ہے وہ کچھ واضح نہیں ہو پایا ہے، کافی کنفیوزڈ کردار چل رہا ہے. بہرحال دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ سن میرے دل.